ڈی این اے کیا ہے؟ تمام جاندار بہت چھوٹے چھوٹے سیلز سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ ان سیلز میں ایک بہت چھوٹی چیز ڈی این اے ہوتی ہے، اس کی شکل ایک اسپرنگ جیسی ہوتی ہے۔ ڈیولپمنٹ فیزز ان لیونگ تھنگز، جانداروں میں تبدیلیاں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 3 کی جنرل نالج کی چیپٹر نمبر 2 ڈیولپمنٹل فیزز ان لیونگ تھنگز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تمام جانداروں میں جو ڈیولپمنٹ کی فیزز یا مراحل ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ کو اسی حوالے سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کا کانسیپٹ اور اچھا کلیئر ہو جائے گا۔ لیونگ تھنگز گرو۔ آئیے جانوروں کے لائف سائیکل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کی طرح جاندار بڑھتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں۔ ان کی طرح انسان بھی میملز ہیں، اسی طرح کتے، بلیاں اور گائے بھی۔ میملز اپنے بچوں کو جنم دینے کے لیے زندہ رہتے ہیں جو کہ ان کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ دودھ پیتے ہیں بہترین نشو و نما کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، جب تک وہ کچھ کھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ کچھ جانور انڈے دیتے ہیں۔ مرغی انڈے دیتی ہے۔ جب مرغے کے تولیدی عمل سے مرغی کے انڈے پیدا ہوتے ہیں تو ہر انڈے کے اندر ایک چوزا پرورش لیتا ہے۔ مرغی کے طرز زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ مناظر آپ کو تتلی کی طرز زندگی دکھائیں گے۔ ہر چیز نشو و نما پاتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح ڈیولپمنٹ کا عمل اینیملز، پلانٹس اور ہیومنز میں ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ تتلی کی ڈیولپمنٹ فیز کن مراحل پہ مشتمل ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے ٹوٹل 4 مراحل پر۔ نمبر 1 ایگ، نمبر 2 لاروا، نمبر 3 پیوپا، نمبر 4 تتلی۔ بیج آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور کس میں تبدیل ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک پورے پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چلیے بچوں، آپ کو ایک اور اینیمیٹڈ ویڈیو دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو لیونگ تھنگز کی گروتھ کے بارے میں مزید اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا۔ تمام جانداروں کے بچے اپنے والدین سے کسی نہ کسی طرح ملتے جلتے ہیں۔ پودے ہوں یا جانور، بڑے ہو کر اپنے والدین جیسے ہی ہوں گے۔ انسان کا بچہ انسان جیسا ہی ہوگا اور آم کا پودا آم کے درخت سے ملتا جلتا ہوگا۔ ہاتھی اور اس کا بچہ، بلی اور اس کا بچہ، گھوڑا اور اس کا بچہ، مرغی اور چوزے۔ بعض جانوروں کے انڈوں سے نکلنے والے بچے شروع میں اپنے ماں باپ جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ بعد ان کی شکل اپنے ماں باپ جیسی ہو جاتی ہے۔ تتلی کا دور حیات: انڈے، لاروا، پیوپا، تتلی، بالغ۔ مینڈک کا دور حیات: انڈے، ٹیڈپول، لاروا، ٹیڈپول کی بدلتی ہوئی شکل، مینڈک، بالغ۔ مرغی انڈے دیتی ہے۔ وہ بچے نکالنے کے لیے 21 دن انڈوں پر بیٹھتی ہے۔ اسے انڈے سینا کہتے ہیں۔ 21 دن کے بعد انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ مرغی کا دور حیات: انڈے، انڈے سے نکلتا ہوا چوزا، چوزا، مرغی۔ پودوں کی افزائش: پودے کا بیج بھی آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ پودے بیج کی بجائے اپنی شاخ کے ٹکڑے سے اگتے ہیں جسے کلم کہتے ہیں، مثلا گلاب کا پودا وغیرہ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سب ویڈیوز دیکھ کر بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور پتہ چل گیا ہوگا کہ لیونگ تھنگز میں ڈیولپمنٹ کی فیزز کون سی ہیں۔ چلیے بچوں، آپ کو ایک اور اینیمیٹڈ ویڈیو دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو لیونگ تھنگز کی گروتھ کے بارے میں مزید اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا۔ Living things grow. The size of living organisms gradually increases as it matures. This is called growth. So growth is defined as a permanent, irreversible increase in the size of an organism. Growth takes place due to the formation of new body material from the food taken by the organisms.
Growth is the characteristic of all living organisms. Growth is due to the division of cells in the body. So, growth is internal in the living organisms. For example, a baby grows into a child into a boy, and a boy into a man. Similarly, a seed which is 2 millimeters in diameter can grow into a tree which is more than 90 meters tall. A plant, such as a tree, goes on growing throughout its life. Animals usually stop growing when they reach a certain age. Non-living objects like crystals or stones show increase in size. The growth in non-living things is external. It takes place due to the addition of similar material to their outer surface. Such external growth is reversible. That is, the particle deposited can as well be removed. For example, a glacier is formed by gradual external addition of many particles of frozen packed. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सब वीडियोस देखकर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में इनके जवाबात आपको पता चलेंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज। Questions. What is growth? Define growth. Which living things stop growing when reach certain age? What are non-living objects? These are your childhood photos. Good ones. I like the one when you were a small baby. So now you're a handsome young man. You look like a movie star. But remember, one day you would get old and you may need a stick to walk. Sorry man, don't cry. This is normal human life cycle. You know, every human passes through this normal life cycle. You are baby first, then you become adult, and then you grow old, and one day every human dies. Do you know every living species has a life cycle? Okay, let me tell you about life cycles. Look at this picture. It shows simple life cycle. All living species keep changing throughout the life. It starts from egg or seed. They take birth, they grow up, then they become adults, and they reproduce at this stage. When a plant or animal reach young age, they can make babies with them. Most of the animals have very simple life cycle. Most of the birds' life cycle starts from egg. When egg hatches, a chick comes out. Chick is similar to their parents. They have wings, beak, and feet. But these are not fully developed. First, parents have to feed them as they are not able to find food themselves. Slowly their wings develop and they can fly like their parents and can find food for themselves. Some of the animals, like frogs and insects, have little more complicated life cycle. See at this tadpole? It is baby of frog, but it does not look like frog. It does not have legs. It has a tail and it swims like a fish in the water. When they start growing up, they slowly develop legs and take a similar shape like their parents. Look at this complete life cycle of a frog. It starts from eggs, then tadpoles comes out who are like little fish. Slowly a change happens and tadpoles develop legs and lungs and then they become complete frog. Butterfly also has little complicated life cycle. They hatch from eggs. At initial stage they are small larvae or caterpillar. They live inside the cocoon. They develop and grow inside the cocoon by eating food. They become pupa. Slowly wings develop and when they come out of cocoon, they come out as adult butterflies. Look at this. This shows complete life cycle of a butterfly. First, these are eggs, then caterpillar, then pupa, and after that, complete butterfly comes out. Now, let's see one more life cycle. It is about mosquito. Mosquito hatches eggs on water. Then a larva comes out of it in water, which does not look like a mosquito at all. This larva develops into a pupa, which after further growth becomes a mosquito. Just see carefully. Eggs, larva, and pupa. All things happen in water.
That is why to control spread of mosquitoes, it is advised not to let water gather in open places. These are very good places for growth of